السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ مسلمانوں کے سر سے بہت بڑا خطرہ ٹل گیا۔ یونیفارم سول کوڈ NRC پر بحث یا بکواس نہ ہو سکے گی۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ مصداق آج نریندر مودی ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ اپنا منمانی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ الیکشن کے دوران مودی کے مسلمان مخالف بیانات بلکہ بکواسات کو ملک کی ایک بڑی اکثریت نے ناپسند کیا اور ببانگ دہل کہا کہ ایسے الفاظ کا استعمال ملک کے وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا۔ مودی کا یہ اعلان کہ وہ حیاتیاتی مخلوق نہیں بلکہ آفاقی مخلوق ہیں ایک قابل مذمت بکواس سمجھا گیا اور یہ بات بہت تلخ تنقید کا باعث بنی۔ بابری مسجد کے ملبے پر تعمیر رام مندر، جس کو مودی کے اقتدار کے دوام کی علامت سمجھا گیا تھا، ایک ایسا غبارہ ثابت ہوا جس کی ہوا خود ایودھیا میں BJP کی شرمناک شکست نے نکال دی۔ بنارس جہاں گنگا ماں نے مودی کو بلایا تھا، وہاں مودی ووٹوں کی ابتدائی گنتی میں کئی راؤنڈ تک پیچھے چلتے رہے اور بعد میں بمشکل 1 لاکھ ووٹ سے جیتے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ گنگا ماں کی گود میں جاتے جاتے بچ گئے۔ ہندوستان کی باشعور عوام، جن کی رگ و پے میں جمہوریت سمائی ہوئی ہے، اس بات کو برداشت نہیں کر سکے کہ وہ ایک ہٹلر نما ڈکٹیٹر کے محکوم بنے۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش، جہاں مسلمانوں کی تعداد 22% ہے، جمہوریت پسند ہندو بھائیوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر استقامت کا ثبوت دیا اور مودی کی سب سے پسندیدہ ریاست اتر پردیش میں جمہوریت کا علم کھڑا کیا اور ہندو مسلم اتحاد کا ثبوت دیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق مودی کی شکست میں مسلم اتحاد کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اس بار مسلم ووٹس منتشر نہیں ہوئے، اس بات کے قطع نظر کہ انہیں پولنگ بوتھ پر جانے سے روکا گیا، حتیٰ کہ پولیس نے انہیں لاٹھی چارج کر کے منتشر کر دیا، پھر بھی مسلم ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کر ہی لیا۔ اگر ریاست اڑیسہ میں بیجو ٹائنک کو اپنی وفاداری کا صلہ شکست کی صورت میں نہ ملتا تو یقینی طور پر مودی حکومت کو شکست فاش ہو جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن اس نتیجے کو کانگریس کی شکست سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کانگریس پارٹی نے قابل تحسین انداز میں الیکشن میں حصہ لیا۔ دشمن کو کاری ضرب لگانا ہی فتح ہوتی ہے، اور خاص طور سے ایسی شکست جس میں دشمن اپنے پیروں پر چلنے سے معذور ہو جائے اور 2 کمزور بیساکھیوں کا سہارا لے جو کسی وقت بھی ڈگمگا سکتی ہے، یا پھر مودی ایک ایسا شیر بن چکے ہیں جس کے دانت اور پنجے کے ناخن نکال لیے جائیں اور وہ اس طرح اپنا گزارا صرف سوپ پر کر سکیں، یا پھر وہ ایسا بچھو بن چکے ہیں جس کی ڈنک نکال لی گئی ہو۔ گویا موجودہ حالات میں وزیر اعظم ایسے لیڈر بن چکے ہیں جو اپنے فیصلے آپ نہیں کر سکتے، ان کے ہر عمل پر 2 کڑے نگراں کار مقرر کیے گئے ہیں جو ان کو کوئی ایسا فیصلہ کرنے سے باز رکھیں گے جس سے جمہوریت داغدار موجودہ حالات میں NRC اور یونیفارم سول کوڈ برفداں میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی بھی وزیر کی یہ ہمت نہ ہو سکے گی کہ وہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے یا NRC لاگو کرنے کی بات کر سکے۔ ملک میں مساجد کے انہدام کی کارروائی فی الفور روک دی جائے گی اور زیر تصفیہ مقدمات بھی سست رفتاری کے شکار ہوں گے۔ ایک شہر جس کو 20 سال گوشت کھانے اور خون پینے کی عادت ہو، کس طرح اڈلی، ڈوسا اور پوری ساگ پر گزارا کرے گا؟ آخرکار وہ دن آ ہی جائے گا جب مودی بیزار ہو کر استعفیٰ دے ہی دیں گے اور کسی اور شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اس بات کے بھی امکان کو اکثر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ BJP ممبرس آف پارلیمنٹ اپنی پارٹی سے منحرف ہو کر کانگریس خیمے میں آ جائیں گے، کیونکہ 10 سالہ محکومی اب زیادہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ سیاست کی ایک ایسی نرنگی ہے کہ صرف چند ماہ قبل چندر بابو نائیڈو مودی کے اشاروں پر جیل بھیج دیے گئے۔ مودی نے انہیں ایسا شخص کہا جس نے اپنے سسر کی پیٹھ میں خنجر بھونکا تھا۔ امت شاہ نے نتیش کمار سے کہا تھا، اب آپ کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں، لیکن امت شاہ نے ہی بابو نائیڈو اور نتیش کمار کو فون کر کے دہلی بلوایا۔ یہ سچ بات ہے کہ سیاست میں کوئی مستقل دوست دشمن نہیں ہوتا، لیکن بے شرمی کی بھی کوئی حد مقرر کرنی چاہیے۔ لوک سبھا کا اسپیکر کوئی تیلگو دیشم پارٹی کا ممبر پارلیمنٹ ہوگا، ایسی صورت میں حزب اختلاف کو طویل مباحث میں حصہ لینے پر پابندی نہیں ہوگی۔ سابقہ اسپیکر RSS اسکول کا تربیت یافتہ تھا اور اس کی ذہنیت کیسی ہوگی اظہر بن الشمس ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں مثلاً سبرامنیم سوامی اور دیگر کے مطابق یہ مودی کی شرمناک شکست ہے، کیونکہ یہ الیکشن مودی کے چہرے پر لڑا گیا جس کو قوم نے دھتکار دیا، لہٰذا مودی کو اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ پارٹی کے اندرونی بغاوت کس دن کیا کر دکھائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ گڈکری بغاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ مودی نے صاف طور پر کہا تھا
کہ وہ RSS کے محتاج نہیں، اس پارٹی کے محتاج نہیں جس کے ٹکڑوں پر وہ نصف سے زیادہ عمر گزار چکے ہیں۔ اقتدار کے حصول کے خاطر بے وفائی کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اس الیکشن کے نتائج کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک اطمینان کی سانس لی، کیونکہ NRC یونیفارم سول کوڈ کے خیال سے وہ بے حد فکر مند تھے۔ انہیں اپنا حق رائے دہی خطرے میں نظر آ رہا تھا، شہریت چھین لیے جانے کا ڈر تھا، آئلی قوانین پر خطرات منڈرا رہے تھے۔ آج نہیں تو 6 ماہ بعد ہی سے یہ حکومت شکست سے دوچار ہوگی اور نئی حکومت راہل گاندھی کی قیادت میں ابھرے گی۔ پتہ نہیں کب یہ دونوں بیساکھیاں چھوٹ جائیں یا ٹوٹ جائیں۔ NDA کی چھوٹی پارٹیاں کانگریس میں داخل ہو سکتی ہیں۔ مودی جو کھیل مدھیہ پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر میں کھیلا تھا، وہی کھیل اب ان کے خلاف کھیلا جانے والا ہے۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ سے دے اس ہاتھ سے لے۔ نذیر اکبر آبادی، روزنامہ منصف حیدرآباد۔ دوستو امید کرتا ہوں پوری دلیل آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یا آنے والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے۔ آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔